السلام علیکم۔ پلان بی کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں، پلان بی یہ ہوتا ہے کہ ایک آپ معاملے پر عمل کر رہے ہیں یا ایک معاہدے پہ یا ایک اسٹریٹجی کو آپ لے کر چل رہے ہیں اور ساتھ ہی آپ نے پلان بی رکھا ہوا ہے۔ اچھا، پلان بی کے اندر بعض ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ پلان بی یہ ہوتا ہے کہ میں یہ جاب کر رہا ہوں، جیسے یہ چھوٹے گی تو میرے پاس یہ آپشن ہے، میں اس کو اویل کر لوں گا۔ اچھا، میں یہ کاروبار کر رہا ہوں اور اگر یہ کاروبار میں کوئی 19-20 ہوتی ہے تو میں دوسرے کسی کاروبار کو جو انسان ہے وہ اس کا پلان بھی رکھا ہوا ہوتا ہے، اس کے اوپر عمل کرنا شروع کر دوں گا۔ حکومت پاکستان نے آئی ایم ایف سے حتی الوسع کوشش کی کہ ہم کسی طریقے سے معاملات کو سیٹل کر لیں، اور اب اس کو آپ کہہ لیں کہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی جو ایک ٹیم تھی، وہ آئی ایم ایف اس کو کہہ لیں، اس کی ایک جو ٹیم تھی اس کو آپ مطلب مختلف ممالک ہیں، آپ ان کو پتہ ہی ہے، یورپینز اور دیگر، ان لوگوں نے جو اپنا کردار ادا کرنا تھا پس پردہ رہ کے وہ کیا۔ اچھا، ساتھ ہی جو ان سا تھا نا، جو پاکستان کے اندر جو موجود تھی، جس کو پی ٹی آئی کی ٹیم کہتے ہیں یا ڈاکٹرائن کہہ لیں، جن کے اپنے ذاتی مفادات ہیں، اور مفادات یہ ہیں کہ پاکستان کا بیڑا گرک کرنا، اس میں انہوں نے کٹ طے کیا ہوا ہے۔ اور اب وہ بھلے وہ کسی ججز کی سیٹوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ مختلف لوگ ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ فلانا فلانا کہ جو ہر معاملے کا ہی جو ہے نا بیڑا گرک کر دیتا ہے، پاکستان کے اگینسٹ ہی جاتا ہے ان کا ہر فیصلہ۔ تو اسی طریقے سے بہت ساری جگہوں پہ، اسی طریقے سے سیاستدانوں میں، اسی طریقے سے افسران میں ہیں، تو بہت ساری جگہوں پہ وہ انسٹال کیے ہوئے ہیں۔ ان کے مفادات کیا ہیں کہ پاکستان کے اگینسٹ کام کرنا اور اس کا کٹ یعنی کہ اس کی کمیشن، اس کے معاملات لینا۔ تو یہ وہ سارا گروہ ہے جو کام کر رہا ہوتا ہے۔ پلان بی پہ جب یہ یعنی کہ آپ کہہ لیں کہ سپٹمبر 2021 میں میاں نواز شریف سے رابطہ کیا گیا، اور یہ بات آگے چلی، پھر اکتوبر میں کچھ معاملات آگے بڑھے، سپٹمبر کے بعد اکتوبر 2021 میں آپ یہ دیکھتے ہیں کہ سپٹمبر میں معاملہ شروع ہوا، اکتوبر میں جو انسان تھا نا وہ جنرل فیض حمید والا رپھڑ شروع ہوا۔ دسمبر میں معاملات طے ہو گئے کہ ٹھیک ہے، گارنٹی بھی آ گئی کہ میاں صاحب نے کہا تم پیچھے ہٹ جاؤ، میں جانوں میرا کام جانے، لیکن اب تم مداخلت نہیں کرو گے۔ لیکن پھر بھی بار بار مداخلت ہو، ٹھیک ہے، ڈاکٹر آئین نے پھر بھی مداخلت کی اور ٹکا کے کی، لیکن شرم نہیں آتی اس میں، تو کوئی مطلب دو رائے ہی نہیں ہے نا کہ وہ الیکشنوں سے لے کے جو 20 سیٹوں کے الیکشن تھے، 15 پی ٹی آئی کو جتا دیں، کیسے ہوا، کیا ہوا۔ پھر اس میں کچھ نااہلی جو سی تھی نا، پی ایم ایل این کی بھی تھی۔ نااہلی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کسی ایک کا ہی قصور ہے، ایک تو چلو مریم نواز میدان میں اتری ہوئی تھی نا الیکشن کمپین میں، باقی کیا کر رہے تھے، تو یہ بھی جو ان سے ہے نا صورتحال سامنے رکھنی ہوگی۔ یعنی کہ میں صرف باجوہ ڈاکٹرائن کی بات کر رہا ہوں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ جو ڈاکٹرائن تھی نا، وہ مطلب اس نے کہا، اب ہم پھر دوبارہ چلے جاتے ہیں، دسمبر سے معاملہ شروع ہوا، جنوری سے یہ آپ کہہ لیں عدم اعتماد کی تحریک کا معاملہ شروع ہو گیا، فیبرری میں ہو گیا، مارچ، اپریل میں 15 اپریل کو کیا کہتے ہیں نئی گورنمنٹ آ گئی اور تحریک عدم اعتماد پاس ہو گئی۔ جو کچھ ہوا بیچ میں ہم سب جانتے ہیں کہ کیا ہوا، کس کس کو پھر وہ نئی حکومت بنانے میں کس نے فون کیا، پرویز الہی کی آتما رول کر رکھ دی، اس کی کتی نے لا دی سیاست کی ڈاکٹرائن نے۔ اب وہ آپس میں کہتے ہیں، ہم لوگ اس وقت میں بھی میں مسلسل کہہ رہا تھا کہ عمران خان، باجوہ اور فیض تینوں کے درمیان سے ہوا نہیں نکلتی، اور میں یہ آج بھی کہہ رہا ہوں کہ ان تینوں کے درمیان سے آج بھی ہوا نہیں نکلتی۔ یہ اسی طریقے سے گمراہی پھیلا رہے ہیں اور یہ ڈٹے ہوئے ہیں۔ بہت ساری جگہوں پہ جو نا چینجز آئے۔ اب آ گئی پی ڈی ایم کی حکومت۔ پی ڈی ایم کی حکومت کے بعد آنے کے بعد ان کو ڈار صاحب موجود نہیں تھے، مفتاح اسماعیل صاحب نے اپنی بڑی جان لڑائی، کوششیں کی، اور جس طریقے سے آئی ایم ایف کو لے کر چل رہے تھے کوشش کی، لیکن وہ فروٹ نہیں آ رہا تھا، بہت ساری ڈسٹربنس تھی، ڈار صاحب بہت زیادہ پریشان تھے، آپس میں ان کا اختلاف بھی تھا، اور طریقہ صرف یہ تھا کہ جیسے اگر راول پنڈی سے آپ نے لاہور جانا ہے تو ایک کہتا ہے کہ موٹر وے سے جاؤ، دوسرا کہتا ہے کہ جی ٹی روڈ سے جاؤ، یہ اختلاف تھا، لیکن دونوں کا راستہ ٹھیک تھا۔
ڈار صاحب واپس آ گئے، مفتاح صاحب نے جو نا اپوزیشن کی، اور پارٹی میں رہ کے، کیونکہ اپوزیشن تو ہے ہی نہیں نا، جو اگر ہم پی ٹی آئی کو کچھ سمجھیں تو پی ٹی آئی تو ایک ملک دشمن جماعت ہے، گمراہ کن پروپیگنڈا ہے اس کا، اور انٹرنیشنل مافیا اس کے پیچھے کھڑا ہوا ہے، امریکہ کو کہتے ہیں دشمن ہے، پھر وہ امریکہ ہمارا یار ہے، امریکہ سے اس کے لیے جو نا اٹھ کے قراردادیں پیش کی جا رہی ہیں یا لیٹرز آ رہے ہیں، اور ساری کی ساری جو ابھی تک نظر آئی ہے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ جو ظاہراً نظر آئی ہے، یعنی کہ جو ظاہر ہوئی ہے عمران خان کے پیچھے، وہ ساری جوئش لابی ہے، تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، یا تو وہ جوئش ہیں خود بھی، یا پھر اگر وہ جوئش نہیں ہے تو وہ جوئش کے سپورٹرز ہیں، اور ان کا عمل بالکل واضح ہے۔ تو یہ امریکنز اور یورپینز جتنے نظر آئے ہیں، یہ سارے پرو اسرائیل، پرو انڈیا اور اینٹی کشمیر، اور یہ سارے جو انسان یہ نظر آتے ہیں۔ اب آگے آ جائیں پلان بی کیا تھا۔ دیکھیں، ہم نے بار بار کہا تھا کہ جو پلان بی کے اوپر ہے نا عمل موجود ہے، یعنی کہ عمل کر رہے ہیں۔ ڈار صاحب نے آتے ساتھ ہی پیمنٹس اور آئی ایم ایف کی ہر ایک بات کو مانا اور ہر شرط اس کی پوری کر دی، اس کے باوجود وہ نئے لوچے تلتے رہے، اس لیے کہ انہوں نے ایگریمنٹ، یعنی کہ آئی ایم ایف سے ہی ایگریمنٹ کیا تھا نا۔ عمران خان نے تو پہلے اسٹیٹ بینک سے لے کے ہر چیز آئی ایم ایف کے حوالے کی تھی، یعنی کہ ملک دشمنی کا تو عالم یہ تھا، اس کے بعد مل کے ایگریمنٹ کیا، ایگریمنٹ کی ہر شرط پوری کر دی، اس کے باوجود وہ نہیں قسط دے رہے۔ اور قسط کا مطلب یہ ہے کہ ورلڈ بینک اور دیگر بینکس اور یورپی یونین اور تمام جو انسان ان کے پابند ہیں کہ جب تک آئی ایم ایف کسی کو اپروول نہیں دے گا تو اس وقت تک وہ کوئی معاملات ان سے نہیں کریں گے کسی بھی ملک سے۔ اب پلان بی جو انسان وہ سامنے آیا، دیکھیں کوشش کی، محنت کی، رشیا کے ساتھ یہ جو ایک معاہدہ ہوا ہے آئل کا، جس کو خراب کرنے کی کوشش کی تھی عمران خان نے کہ میں رشیا سے تیل خریدنے گیا تھا، کہاں ہے معاہدہ؟ سفیر تو ہنس رہا تھا کہ اس قسم کی تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی، اور جس دن یہ وہاں پہ تھا رشیا میں، اسی دن جو نا یوکرین پہ اٹیک شروع ہوا تھا، اور پوری دنیا کہہ رہی تھی کہ یہ کیا ہوا ہے، یعنی کہ گندا کرنے کی ہر طریقے سے کوشش کی۔ اب آگے آ جاتا ہے کہ رشیا سے ایک معاہدہ ہوا، اس کے ساتھ ہی اگر آپ دیکھتے ہیں کہ چائنیز انفلوئنس زبردست پاکستان کے اندر نظر آتا ہے، یعنی کہ ڈیفالٹ بھی نہیں ہونے دے رہے لیکن ان کو لگژریس بھی نہیں دے رہے، کیونکہ ڈیفالٹ نہ ہونے دینے کا مقصد یہ ہے کہ ایک جمہوری نظام قائم رہے، اور اگر جو خدا نہ خواستہ ہوتا ہے تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو ہماری میں اسٹیبلشمنٹ کہوں گا تو تکلیف بہت ہوتی ہے، تو انہوں نے دیکھنا امریکہ کی طرف ہی ہوتا ہے، جو کچھ بھی ہو جائے، مطلب بیڑا غرق ہی جو نہ ہو جائے، وہ دیکھنا انہی کی طرف سے ہوتا ہے، اور وہاں سے کیا جواب ہوتا ہے، وہاں سے کیا معاملات ہوتے ہیں وہ ہم سب کو پتہ ہے۔ ان کے بچے جو بڑے بڑے ہوتے ہیں ان کے یعنی کہ معاملات کہاں پہ ہیں، ہر چیز جو ان سے نا بڑی واضح ہے۔ تو پلان بی جو انسان اس کے اوپر عمل شروع ہوا ہے، ایک یعنی کہ کروڈ آئل کا ایک جہاز آیا، لیکن اس کے ساتھ ہی ہم دیکھتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب ابھی گئے ہوئے ہیں گیس کا معاہدہ کرنے کے لیے، پھر دیگر معاہدے ان لائن ہوئے ہیں، پھر چائنیز جو انسان انویسٹمنٹ وہ شروع ہوگی۔ تو آئی ایم ایف اب اگر سائن نہیں کرے گا کہ تمام شرائط پوری کر دی، اور پھر بھی نہیں سائن کر رہا، تو پاکستان کے پاس لاجک بہت بڑی ہے، پھر پوری دنیا میں نا یہ کوئی کہہ نہیں سکتا، انہوں نے اناؤنس کیا کہ تمہاری ہر شرط پوری کر دی ہے، پھر بھی تم نہیں کر رہے، تو ایک نیا جو انسان راستہ ہوگا، تو اس راستے پہ چلنے سے کوئی دنیا روک نہیں سکے گی، اخلاقی جواز اس کو کہتے ہیں۔ اور پاکستان کے اندر یہ جو 9 مئی ہوئی ہے، 9 مئی کے بعد جو انسان پوری دنیا نے جو مدد کر رہی تھی پاکستان کے اندر دہشت گردوں کو، جو دہشت گرد جماعت ہے پی ٹی آئی، اس کو تو وہ اس کے اوپر سے ہاتھ روکا ہے، اور بہت سارے لوگوں کو سمجھ میں آئی ہے، کچھ چپ ہو گئے ہیں، کچھ بیچارے آرام سے حمایت کر رہے ہیں، کچھ تھوڑے سے دنوں کے بعد ہو جائیں گے کہ یار یہ کیا ہے انہوں نے، اتنا زہر گولا ہے کہ ہم اپنے کانوں سے سنتے ہیں، آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ لوگوں کو اگر یہ کہا جائے نا کہ پاکستان نہیں سروائیو کر سکتا، تو یوتھیا اتنا خوش ہو کے کہتا نہیں کر سکتا، واحد راستہ عمران خان ہے، ہاں واحد راستہ عمران خان ہے، ایسی صورتحال بن دی ہے، ایسا جانور بنا دیا ہے۔
تو اللہ پاک بہتری کا معاملہ کرے جی. دیکھتے ہیں, ابھی ڈرامے لگے ہوئے ہیں, اور جو پلان بی ہے وہ اب سامنے نظر آ گیا کہ کنسوشینس یعنی کہ چائنا, کوریا, جاپان اس سائڈ پہ, اور دوسرا رشینز, پھر وسط ایشیائی ریاستیں, اور یہ سارا جنسانا ممالک, یہ مل کے جنسانا یہ پاکستان میں. اور ابھی تو یہ تیل ہو رہی ہے نا, گیس ہو رہی ہے. جس ٹائم میں ٹریڈنگ شروع ہوگی نا سی پیک کی, اس ٹائم میں لگ پتہ جائے گا پوری دنیا کو, اور وہ اسی سے پریشان بھی ہیں, کیونکہ وہ بڑا اثر ڈالے گا جب یہاں پہ بہت بڑی تعداد میں جنسانا باؤزرز اور ٹرالے ٹرینز آ رہی ہوں گی, اور انڈیا کی طرف جا رہی ہوں گی, اور چائنا کی طرف جا رہی ہوں گی. پھر وہاں سے ریٹرن جنسانا جو چائنا سے جو ایک ٹرین سسٹم بنانے کی بات ہو رہی ہے, یا ایک خاص راستے سے خاص حد تک جو نا ٹرالوں کے تھرو جو نا امپورٹ ایکسپورٹ شروع ہوگی, تو وہ ایک کمال جو نا تبدیلی ہوگی. اس کے بعد جو نا معاملات کافی حد تک آسان ہو جائیں گے. اور پھر ہم یہ بھی دیکھیں گے انشاءاللہ جلدی کہ جو گیس پائپ لائن منصوبہ ہے, جس کے اندر پیپلز پارٹی نے سب سے بڑی بےغیرتی کی کہ جب زرداری صاحب اپنی جو پریزیڈنسی کا جو آخری مہینہ تھا اس کے اندر ایک معاہدہ کر کے چلے گئے, اور ایسے ریٹس طے کر گئے ایران کے ساتھ کہ جو بالکل عمل کے قابل نہیں ہے. لیکن جب بھی بات شروع ہوتی ہے ایرانینز وہ معاہدہ آگے رکھ دیتے ہیں. تو اب بھی اتنا ٹائم گزرنے کے بعد ایرانیوں کو اب یہ بات سمجھ میں آئی ہے کہ یہ بھی ایک پاکستان دشمنی تھی. تو ہمیں حقیقت پر ہی اگر ہم بات کریں گے تو کچھ بات ہو سکے گی. تو میرا خیال ہے کہ اب کوئی حقیقت پسندی پر معاہدہ ہو سکے گا. تو ان کاموں کے لیے بھی جو ہے نا پیپلز پارٹی مشہور و معروف ہے, جیسے پی ٹی آئی ہے. بس جیڑا کٹو وہی لال. بہت شکریہ جی, اللہ حافظ.